الحمد لله رب العالمين وعاقبة المتقين الصلاة والسلام على حبيب قلوبنا وطبيب جنوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعن الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حسین منی وأنا من الحسین صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، خاندان سیدہ زہرا صلوات اللہ علیہا پر آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار آپ سب کا اس بارگاہ میں آنا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے. اپنے دلوں میں جو دعائیں لیے بیٹھے ہیں پروردگار بانیان کی اور آپ سب کی دعاؤں کو مقبول فرمائے. اپنے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، بانیان کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، ظہور امام زمانہ میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. موضوع عبادت جب سے یہ شاہ شروع ہوا ہے چند گزارشات عبادت کے عنوان سے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور عبادتوں میں وہ عبادت جو سب اعمال کے دار و مدار اس عبادت پر ہے کہ جس کی نماز قبول ہے اس کے اعمال قبول ہیں، اور جس کے نماز رد ہے اس کے سارے اعمال رد ہیں. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑا سا ٹائم ہے قبلہ میرے پاس، تو چند لمحے اپنی گفتگو چھوڑ کر تھوڑا سا میری طرف توجہ. ماشاءاللہ جیسے اچھے طریقے سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. گفتگو ان دنوں میں جہاں تک پہنچی وہ یہ کہ وضو کی بہت اہمیت، اذان اور اقامت کا بڑا ثواب. حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ انسان جس طریقے سے زندگی گزارتا ہے اسے موت بھی ویسے ہی آتی ہے، اور جیسی موت آئے گی محشر کے میدان میں پھر ویسا اٹھایا جائے گا. اب جو شخص اتنا پابند ہو کہ وہ پابندی سے وضو کرتا ہو، اس کو وضو کی عادت ہو، تو یقیناً جب اس کا وقت آخر آئے گا تب بھی پروردگار اسے باوضو ہونے کی توفیق عطا فرمائے گا. اور جو اپنے وقت آخر پر باوضو ہوگا وہ محشر کے میدان میں بھی باوضو ہی اٹھایا جائے گا. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. محمد و آل محمد. ہماری عادات عجیب و غریب. ہم بچوں کو پڑھانے کے لیے اسکول سسٹم جو پسند کرتے ہیں وہ آکسفورڈ کا، کہ جی آکسفورڈ کی بکس لگی ہوئی ہیں، یہاں پر یہ بہترین اسکول ہے، یہاں پر بچہ پڑھے گا. جب ہم کو پتہ لگے کہ ہمیں باہر جانے کا موقع مل سکتا ہے تو ہمیں امریکہ اور کینیڈا جیسے ملک پسند آتے ہیں. جب ہمیں کھانے میں پسند آئے تو ہم چائنیز چاول پسند کرتے ہیں، یا ہم لوگ رشین سیلڈ رشین سیلڈ جسے کہتے ہیں وہ پسند کرتے ہیں. تمام چیزیں کافروں والی ہمیں پسند ہیں. ان کے ملک پسند ہیں، ان کے بالی ووڈ اور ہالی ووڈ پسند ہیں، ان کے چائنیز کھانے پسند ہیں،
ان کے رشین کھانے پسند ہیں، تمام زندگی ایسے ہی گزارتے ہیں، کبھی میکڈونلڈ میں گزر جائے تو بڑا مزہ آئے، کبھی KFC ہو جائے تو شاندار بات ہے، مگر جب موت آئے تو پروردگارا کربلا نصیب کر۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہم صلی علی محمد وآل محمد کا ارشاد گرامی کہ جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی۔ تو کام زندہ رہتے ہوئے میرے ایسے ہیں کہ مجھے کوئی دیسی چیز لوکل پسند ہی نہیں آتی جب تک وہ امپورٹڈ برانڈ نہ ہو، نہ کھانے میں، نہ پہننے میں، نہ لگانے میں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ جب میں مروں تو میرا حشر و نشر محمد اور آل محمد علیہ السلام کے ساتھ ہو، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر شخص اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ہر شخص اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ نہیں کہ امام اپنے ساتھ لے جائیں گے، انسان نے جس کو اپنا امام بنایا ہوگا، انسان جس کی سیرت پر عمل کرتا ہوگا وہ اس کا امام ہوگا۔ صرف زبانی دعوے سے، چند منٹ نعرے لگانے سے، چند منٹ کا اپنا ولولہ اور جوش دکھانے سے امام کا انتخاب نہیں ہوتا۔ میری زندگی جس چیز پر کاربند ہے اور میں جس کے پیچھے چل رہا ہوں وہ میرا امام شمار ہو، اور میں اس کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا جس کے نقش قدم پر میں چلتا رہا ہوں۔ کل میں نے گفتگو کی تھی کہ برے افراد معاشرے میں اپنی بڑی تاثیر چھوڑتے ہیں۔ جس طریقے سے کوئی سگریٹ پی رہا ہے تو پورا ماحول اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ نیکوکار ایسی تاثیر کیوں نہیں چھوڑتے؟ نیکوکار ایسی تبلیغ کیوں نہیں کرتے؟ نیکوکار نمازی عزادار سید الشہداء کیوں اپنے ساتھ مزید نمازی اور عزادار نہیں بناتے؟ جو بنانے چاہیے، بہترین طریقے سے تبلیغ کرنی چاہیے۔ اگر نمازی ہو تو بہترین طریقے سے تبلیغ کرو، باوضو رہتے ہو تو یہ نہ کوشش کرو کہ میں باوضو رہتا ہوں تو فقط مجھے ہی رہنا ہے، میں رہتا ہوں۔ آپ کو چاہیے کہ دوسروں کو بھی یہ تعلیم دے کہ باوضو رہو گے تو پروردگار تمہارے اندر روحانیت پیدا کرے گا، باوضو رہو گے تو پروردگار دعائیں قبول کرے گا، باوضو رہو گے نماز پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ یہ کرنی چاہیے، کہنا چاہیے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ملتا ہے، انہوں نے اپنے گھر میں اہتمام کیا دسترخوان کا، دسترخوان لگایا، کھانا سامنے رکھ دیا، جتنے مہمان بیٹھے ہوئے تھے ان سے وہ بزرگ مخاطب ہوئے اور کہا کہ یہ جو کھانا آپ کے سامنے آیا ہے، یہ جو روٹیاں آپ کے سامنے ہیں، اس گندم کا بیج میں نے جس زمین میں بونا تھا، پہلے میں نے اس زمین میں ہل چلایا، اور جب میں نے ہل چلایا تب میں باوضو تھا، جب میں نے ہل چلایا تب میں باوضو تھا، پھر میں نے جب اس میں دانہ ڈالا پھر بھی میں نے وضو کیا، پھر دانہ ڈالا، جب میں نے اس کی فصل کاٹی پہلے وضو کیا، فصل سے دانے جدا کیے پہلے وضو کیا، دانوں کو میں پسوانے کے لیے گیا باوضو ہو کر، گھر لے کر آیا، گھر والوں نے وضو کر کے گوندنا شروع کیا، باوضو ہو کر روٹیاں پکائیں، انہوں نے تیار کیا، میں نے وضو کر کے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب آپ اتنی مہربانی کریں کہ اس کو شروع کرنے سے پہلے وضو کریں۔ اللہ صلی اللہ بہترین طریقے سے قبلہ۔ بس میرا خیال ہے وہ جو پیچھے سے ماشاءاللہ کی آواز آئی ہے نا، وہ مجھے سگنل دیا گیا کہ قبلہ ماشاءاللہ بس کریں۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔
बावजू रहने से इंसान ऐसी रहमतों के घेरे में आ जाता है कि परवरदिगार बावजू रहने वाले की दुआओं को मुस्तजाब करता है। और याद रखा जाए, सिर्फ नमाज के लिए बावजू नहीं रहना, इंसान की असल तहारत मुकम्मल ही तब होती है जब वो वजू करता है। असल तहारत इंसान का असल, जब इंसान को पैदा ही इबादत के लिए किया है तो इंसान का कोई लम्हा भी ऐसा ना हो कि उसका वजू ना हो। और यहां पर जब नमाज शुरू करने के मराहिल में आऊंगा, आज मेरा दिल था कि तकबीरतुल एहराम के बारे में कुछ गुफ्तगू की जाती कि किस तरीके से अल्लाह अकबर कहना चाहिए, और 7 मरतबा अल्लाह अकबर कहें, 6 मरतबा रजायत की नीयत से, 1 मरतबा वाजिब की नीयत से, तो क्या बरक़ात हैं, क्या हसनात हैं। 7 किस्म के पर्दे इंसान पे परवरदिगार खोल देता है। नमाज पढ़ने से पहले नीयत करनी है। वजू कर लिया, अजान और अकामत का मरहला तय कर लिया, तकबीरतुल एहराम कहने से पहले नीयत करनी है। नीयत इंसान की जैसी होगी वैसा फल उसको मिलेगा, वैसा फल मिलेगा। मिसाल के तौर पे 3 अफराद एक ही कमरे में बैठकर एक ही किस्म का खाना खा रहे हैं, मगर पहले की नीयत ये है कि ये खा के मेरे जिस्म में ताकत आएगी और मैं इससे अपनी बॉडी को मजबूत बना के लोगों से लड़ूंगा, किसी को मरोड़ दूंगा, किसी को तोड़ दूंगा। दूसरा बंदा खाना इसलिए खाता है कि उसको खाना खाने का शौक है, वो जीता ही खाना खाने के लिए है। उसको शौक है कि ज्यादा से ज्यादा जितना पेट में डालता जाऊं पेट मेरा भर जाए, उसकी कोई गर्ज नहीं है। और तीसरा इसलिए खाना खा रहा है कि ये खाकर मुझ में इतनी ताकत आ जाए कि नमाज़े शब में बेहतरीन तरीके से अदा कर सकूं। खाना एक ही है, मगर याद रखना इन तीनों अफराद में खाने की तासीर अलग-अलग अलग। वो अलग-अलग क्यों है? वो खाने के केमिकल में कोई फर्क पड़ गया, वो खाने की एनर्जी में कोई फर्क पड़ गया? नहीं मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, वो फर्क मेरी नीयत का है। खाना वही है जो सब ने खाया है, नमाज वही है जो सब पढ़ते हैं। नीयत बताती है कि किसकी नमाज मेराज बनती है। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। नीयत करनी है। दुनिया जो होती है ना किबला, वो नीयत नहीं देखती, वो जाहिर पे हुक्म लगाती है कि इंसान जाहिर में क्या करता है, उसकी नीयत क्या है क्या नहीं है, वो जाहिर पे हुक्म लगाते हैं। और खुदा की जात जो है ना, वो जाहिर को नहीं देखती कि वो क्या कर रहा है, खुदा ये देखता है कि किस नीयत से कर रहा है। और बाज़ दफा ऐसा होता है कि बेहतरीन नीयत करके कोई इबादत शुरू की जाती है और इंसान को पता ही नहीं चलता कि वो नीयत कब बदल गई। और जब नीयत बदलती है तो उसका फल भी वैसे ही बदल जाता है, उसका समर भी वैसे ही बदल जाता है। बस जल्दी जल्दी अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ कि टाइम आज मेरे पास जरा थोड़ा था। कि तकबीरतुल एहराम कहने से पहले मुस्तहब है कि 6 मरतबा अल्लाह अकबर कहा जाए। अल्लाह अकबर कहने से पहले जब आप नियत कर लें तो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह जरूर पढ़ें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह क्यों पढ़ा जाता है? इसलिए पढ़ा जाता है कि परवरदिगारा, मैं एतराफ करता हूं कि मैं गुनाहगार हूं, अब नमाज शुरू करने से पहले तौबा करता हूं। नमाज शुरू करने से पहले तौबा करता हूं, सच्ची नीयत करके इस्तगफार करके अल्लाहु अकबर कहेगा। जो नमाज पढ़ेगा वो भी कबूल है, जो दुआ मांगेगा खुदा वो भी कबूल करेगा। और यहां पर इंसान को मुतवज्जो होना चाहिए कि जिस शख्स की अदालत नहीं है, मसलन मैं पेश नमाज हूं, अपनी मिसाल देना सबसे आसान है, किसी की नहीं, मेरी अपनी, कि अगर मैं पेश नमाज हूं, किसी के सामने मेरी अदालत खत्म हो चुकी है, मुझको कोई उसने ऐसा काम करते देख लिया है कि वो मुझे आदिल नहीं समझता, तो अब वो क्या करे? मेरे पीछे नमाज क्यों पढ़ता है?
اس لیے پڑھتا ہے کہ مولانا صاحب تکبیرۃ الاحرام کہنے سے پہلے استغفراللہ ربی واتوب الیہ کہتے ہیں، ان کا گناہ معاف ہو گیا، وہ عادل ہو گئے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ عادل ایسے نہیں ہوتے، جب تک جس وجہ سے عدالت ختم ہوئی ہے اس شخص کے سامنے میں اس کی معافی نہ مانگوں، اپنے اس گناہ سے توبہ نہ کروں، یہ استغفار جو ہے میرے عدالت پہ واپس مجھے نہیں لے کر آتی۔ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہ صلی علی محمد وعلیہ صرف چند تکبیروں کا ذکر کر کے موضوع اپنا ختم کرتا ہوں کہ جناب امیر علیہ السلام کے جنازے پر مولا نے امام حسن علیہ السلام کو وصیت کی تھی کہ 7 تکبیریں پڑھ۔ ویسے تو جنازے کی 5 تکبیریں پڑھی جاتی ہیں، جناب امیر علیہ السلام کے جنازے پر امام حسن علیہ السلام نے 7 تکبیریں بلند کی تھی۔ امام حسن علیہ السلام کو وصیت کی یا تو یہ میرے جنازے پہ پڑھی گئی ہیں یا یہ کبھی پڑھی جائیں گی تو فقط قائم کے جنازے پر، اس کے علاوہ اور 7 تکبیریں نہیں پڑھی جائیں گی۔ جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کا جب جنازہ پڑھایا تھا 40 تکبیریں پڑھی تھی، اور جب حضرت حمزہ کا جنازہ پڑھایا تھا 70 تکبیریں پڑھی تھی۔ تو جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے 70 تکبیریں حمزہ کے جنازے پہ کیوں پڑھی، تو کہا تمہیں کیا پتا کہ حمزہ کے جنازے پہ کتنے ملائکہ آئے ہوئے تھے؟ میں جب بھی ملائکہ کی جماعت کو آتے دیکھتا تھا تو اللہ اکبر کہتا تھا، پھر ایک جماعت آتی تھی میں اللہ اکبر کہتا تھا۔ 70 ملائکہ کی جماعت جو حمزہ کے جنازے پہ آئی ہیں تو میں نے 70 مرتبہ اللہ اکبر کہا ہے۔ صرف امام حسن علیہ السلام کے بعد یہ واقعہ جو بس ختم کرنے لگا ہوں کہ جناب سرور کائنات 7 مرتبہ تکبیر کہتے کیوں ہیں؟ نماز کے شروع میں کیوں کہنی چاہیے؟ مستحب ہے کہ 7 مرتبہ تکبیر کہیں، 6 مرتبہ پہلے رجائیت کی نیت سے اور 1 مرتبہ تکبیرۃ الاحرام کر کے 7 مرتبہ۔ جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد، نماز پڑھا رہے تھے، مصلی نماز پہ کھڑے تھے، اتنے میں امام حسین علیہ السلام انتہائی چھوٹا سن تھا، جناب سرور کائنات کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے۔ جناب سرور کائنات نے 1 مرتبہ کہا اللہ اکبر، امام حسین علیہ السلام خاموش رہے۔ رسول خدا نے 2 مرتبہ کہا اللہ اکبر، امام حسین علیہ السلام خاموش رہے، یہاں تک کہ جب 7ویں مرتبہ کہا نا اللہ اکبر تو مولا حسین پکار کے کہتے ہیں اللہ اکبر۔ جب تک مولا حسین نے اللہ اکبر نہیں کہا حضرت رسول خدا تکبیریں بلند کرتے گئے۔ اس وجہ سے یہ مستحب ہو گیا اور سنت قرار پایا کہ 7 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہہ کر نماز شروع کی جائے۔ میں کوشش کروں گا کہ آئندہ بھی نماز کے موضوع کو آگے لے کے چل سکوں۔ آپ مومنوں کا، میرے بھائیوں کا اگر میرے ساتھ رہے گا، صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ صرف ایک جملہ، اب وہ والا ایک نہیں جو اکثر ایک کہہ کے تو 2-3 جملے انسان بول لیتا ہے، فقط ایک جملہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کا، معصوم شہزادی۔ جناب سکینہ کو حضرت امام حسین علیہ السلام شب عاشور بار بار کہتے تھے کہ سکینہ سو جاؤ، سکینہ آج سو جاؤ، سکینہ آپ کیوں نہیں سوتی؟ کہا بابا آپ جاگ رہے ہیں، مجھے نیند نہیں آتی۔ اس سے پہلے 1 مرتبہ ایک اور باپ اور بیٹی تھے، بابا کا نام علی تھا، بیٹی کا نام زینب سلام اللہ علیہا۔ بابا کو سر میں ضرب لگی ہے، بیٹی بابا کے پاس بیٹھی ہے، نہ جانے جناب امیر کے دل میں کیا آیا، کہا کہ زینب آج رات کو سونا نہ، ساری رات میرے پاس بیٹھی رہنا، آج آپ کو نیند اگر آئے بھی تو سونا نہ، ساری رات میرے پاس بیٹھی رہو اور مجھے قرآن کی تلاوت سناؤ۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے چند آیتیں پڑھی نا تو زبان تھرتھرانے لگی، جسم کانپنے لگا۔ مولا نے کہا بیٹا کیا بات ہے، قرآن پڑھنے میں آپ کا جسم کیوں کانپ رہا ہے؟
کہا کہ میں نے کبھی اتنے ہاشمی جوانوں کے سامنے کلام نہیں کیا، قرآن جو بی نہ پڑھے کسی کے سامنے۔ مولا فرماتے کہ ساری رات بیٹا میرے پاس جاگتے رہنا۔ مولا حسین فرماتے ہیں کہ بیٹا آج رات سو جاؤ۔ کیا وجہ ہے کہ مولا علی جناب زینب کو جاگنے کا کہتے ہیں، مولا حسین سونے کا کہتے ہیں؟ یقیناً وجہ یہی ہے کہ علی جانتے تھے کہ زینب آج رات جاگے گی نا تو کل حسن بھی سلانے والے ہیں، کل حسین بھی سلانے والے ہیں، کل بہت زیادہ مستورات موجود ہیں جو زینب کو اگلی رات سلا دیں گی۔ لیکن حسین مولا جانتے تھے کہ سکینہ اگر آج رات نہ سوئی تو کل اس کو کہاں پر نیند آئے گی۔ یہ خدا جانتا ہے کہ نہ میرا سینہ دستیاب ہوگا، نہ میری گود دستیاب ہوگی، صحرا ہوگا، جلا ہوا کتا ہوگا، زخمی کان ہوں گے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب میں